الحمد لله رب العالمين. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، نہ جہری نماز میں نہ سری نماز میں. فجر مغرب عشاء کو جہری نماز کہتے ہیں، قرآن اونچا پڑھا جاتا ہے. ظہر عصر کو سری کہتے ہیں، قرآن آہستہ پڑھا جاتا ہے. اور جہری اور سری دونوں میں قرآن نہ پڑھنا یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن کریم نے کہا. امام احمد فرماتے ہیں اجمع الناس علی ان نزلت فی الصلاۃ، پوری امت کا اجماع ہے، یہ آیت نماز کے بارے میں ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو تم پیچھے سنا کرو اور چپ رہا کرو. دلیل سمجھنا، سنا کرو اور توجہ رکھنا. یہ اور چپ رہو کیوں فرمایا؟ بھائی سننے والا وہی ہوتا ہے جو چپ رہے، جو چپ نہ رہے اس کو تو سننے والا کہتے ہی نہیں ہے. جب قرآن نے کہہ دیا سنا کرو تو چپ رہنا اس کے اندر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ پھر دوبارہ کیوں فرمایا چپ رہو؟ صاحب مدارک نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ نمازیں دو قسم کی ہیں. جب جہری نماز میں امام اونچی آواز سے قرات کرے نا تو پھر فرمایا فاستمعوا لہ، قرآن سنا کرو. اور جب امام ظہر عصر میں آہستہ قرات کرے نا، اب تم قرآن سن تو نہیں سکتے نا، حکم دیا وانصتوا، اور چپ تم نے اب بھی رہنا ہے. جب تم نے نمازیں دو قسم کی تھی تو آیتیں دونوں طرح کی آ گئی ہیں. سننا بھی ہے جب آواز ہے، اور جب آواز نہیں تو پھر امام جمعے کے دن خطبہ پڑھے، آواز آ رہی ہو تو سنتے رہیں، اور جب آواز نہ ہو تو پھر گپے مارتے رہیں. پھر باہر آواز نہیں تو گپے مارے، پھر بھی چپ رہے. آواز آ جائے تو سنیں، نہ آواز آئے تو پھر چپ آپ نے پھر بھی رہنا ہے. قرآن و حدیث کی روح سے تراویح اور وتر کی رکعات کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے بتایا نا کہ امت کے اجماع بھی ہے اور حدیث ثابت بھی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تاریخ جرجان میں عبداللہ بن عباس سے، اور مصنف ابن ابی شیبہ عبداللہ بن عباس سے. یہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، مدینہ منورہ سے چھپی ہے، 22 جلدوں میں پاکستان مل جاتی ہے. اور جابر بن عبداللہ سے تاریخ جرجان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعات تراویح پڑھی. یہ 20 رکعات پڑھنا نبی پاک کا عمل ہے، صرف صحابہ کا نہیں ہے. تقلید کی قرآن سے دلیل کیا ہے؟ میں نے تو شروع یہاں سے کیا تھا. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا دے. تو کیا جواب ملا؟ صراط الذین انعمت علیہم، نبی کی بات، صحابی کی بات، شہداء کی بات اور ولیوں کی بات. تو ولیوں کی بات کو تقلید نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد مجھے کہنے لگا پورے قرآن میں تقلید کا لفظ دکھا دو. میں نے کہا چل تو پورے قرآن میں توحید کا لفظ دکھا دے. دیکھو کتنی بڑی بات. میں نے کہا پورے قرآن میں توحید کا لفظ دکھا دے، میں اہل حدیث ہو جانا. کہتے ہیں توحید دا لفظ نہیں معنی دیا نا. میں کہتا تقلید دا لفظ نہیں معنی دیا نا، معنی دیا نا. گل سمجھ آئی؟ تو معنی تو تقلید کا موجود ہے. سنت کا ماخذ حدیث ہے یا عملی تواتر؟ عملی تواتر ہے. سنت ہوتی وہ ہے جس کو امت لے کر چل پڑے، جو نہ چلے اس کو سنت کہتے ہی نہیں. غیروں کے تم حنفی کہلاتے ہو، محمدی کیوں نہیں کہلاتے؟ اس لیے کہ ہم عقل مند ہیں اور عربی جانتے ہیں. تم بیوقوف اور عربی نہیں جانتے، اس لیے خود کو محمدی کہتے ہو. اچھی طرح بات سمجھنا. ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کا مذہب حنفی ہے یا آپ کا مذہب محمدی ہے. مذہب کا معنی ہوتا ہے راستہ، اور منزل کا معنی ہوتا ہے پہنچنے کی جگہ. منزل کا معنی پہنچنے کی. تو جس بندے نے آپ سے پوچھا آپ کا مذہب کیا ہے، وہ آپ سے راستہ پوچھتا ہے یا منزل پوچھتا ہے؟ بولو نا. مذہب کا معنی کیا ہے؟ راستہ. تو ہمارا مذہب حنفی کیا مطلب؟ ہمارا راستہ ابو حنیفہ ہے، ہماری منزل رسول اللہ. اور جب تمہارا راستہ ہی حضور ہے تو پھر بتاؤ تمہاری منزل کون سی ہے؟ تو منزل کو راستے کہنا یہ بے ادبوں کا کام ہوتا ہے. ہم راستے کو راستے کہتے ہیں اور منزل کو منزل کہتے ہیں. اور توجہ رکھنا، ہم اپنے امام کو منزل کو راستہ کہتے ہیں، کوفہ کو راستہ کہتے ہیں اور مدینہ کو منزل کہتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے. شہر علم کا دروازہ کوفہ میں اور شہر علم مدینہ میں. ہم مدینہ منزل پہ جاتے ہیں اور دروازے سے گزر کر جاتے ہیں، دروازے سے گزر کر جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ ہی کو کیوں مانتے ہیں؟ جھوٹ نہ بولا کرو. چاروں کو مانتے ہیں، ان کو بڑا مانتے ہیں. مانتے سب کو، ان کو ذرا ہم بڑا مانتے ہیں. دیکھو تھی باز نہیں ہوتے نا. میں نے کہا جب میں چٹے جواب شروع کر دوں نا پھر چٹے نہ لکھو، پہلے جتنی چاہو تو لکھ لیا کرو. ہے ہر آدمی
اہل حدیث کھلوا سکتا ہے، عقل نہ ہو تو کھلوا سکتا ہے، عقل ہو تو نہیں کھلوا سکتا۔ اچھی طرح بات سمجھیں، اہل حدیث کا معنی ہوتا ہے محدث۔ اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ اہل حدیث کہتے ہیں حدیث کے ماہر کو۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کا زبیر لزئی کہتا ہے، ان کے محققین کہتے ہیں تفسیر کے ماہر کو اہل تفسیر، تاریخ کے ماہر کو اہل تاریخ، اور حدیث کے ماہر کو اہل، یہ ان کے مولوی کہتے ہیں۔ تو جو حدیث کا ماہر ہو اور کہے جی میں اہل حدیث ہوں، وہ سچا اہل حدیث ہے، اور حدیث کا ماہر نہ ہو اور کہے میں اہل حدیث ہوں تو وہ ایک حدیث آئے وہ بھی اردو بیٹھ کے کوئی جب اہل حدیث ہے، یہ جھوٹا ہے۔ تبلیغی جماعت والے سچے ہیں، یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ توجہ رکھنا، مسجد میں امام نہیں ہے، نماز کا وقت آ گیا، ہم نے کہا جماعت کرا دے، کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ قاری صاحب نہیں ہیں؟ کہتا میں تو قاری نہیں ہوں۔ پھر آپ نے پگڑی کیوں رکھی ہے؟ یہ تو آپ نے مٹھی داڑھی کیوں رکھی ہے؟ کہتا جی میں تو 4 ماہ لگا کر آیا تھا، اس لکھے میں قاری تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا جب آپ 4 ماہ کے لیے گئے ہیں تو آپ نے کتنی صورتیں یاد کرائی ہیں؟ کتنی؟ 10 کیوں؟ 11۔ میں وقت لایا، میرے بڑی چنگی طرح پتا ہے سورت فاتحہ نو سورت نہیں آخ دے، کتنی ہیں صورتاں؟ 11۔ توجہ، 11 صورتیں۔ میں نے کہا تو نے 11 صورتیں حفظ کی ہیں، تو قاری کیوں نہیں ہے؟ توجہ رکھنا، یہ دیانتدار ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب 11 صورتوں کے حافظ کو قاری نہیں کہتے، قرآن کے ماہر کو قاری کہتے ہیں۔ یہ 11 صورتیں یاد کر کے بھی خود کو قاری نہیں کہتا، تو ادھی حدیث یاد کر خود اہل حدیث آخنا ہے، یہ دیانت اور بد دیانت۔ میں نے بیان کیا وہاں سندھ میں، ایک شخص مجھے کہتا ہے جی مولوی صاحب میں صحیح سمجھ نہیں آیا، یہ مجھے آپ کی دلیل صحیح سمجھ نہیں ہے۔ میں نے کہا تیری قوم کیا ہے؟ کہتا ہے دھوبی۔ میں نے کہا تو شادی کس سے کی ہے؟ کہتا ہے جی نہ۔ میں نے کہا تیری قوم کیا ہے؟ کہتا ہے بھٹی۔ میں نے کہا شادی کس خاندان سے کی ہے؟ کہتا ہے بھٹی خاندان سے۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تیرے گھر میں تو دھوبن ہے۔ مجھے کہتا ہے نہیں بھٹن ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، دھوبن ہے۔ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب پٹیاں نہیں ہے۔ میں کہا نہیں تو بھی ہے۔ مجھے کہتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا آپ کی بیوی آپ کے کپڑے نہیں دھوتی؟ کہتی ہے دھوتی ہے۔ توجہ رکھیں، میں ہنسا نہیں رہا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا کپڑے دھوتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر دھوبن ہوئی نا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ بات سمجھے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا ہے جو کپڑا دھوئے اسے دھوبی نہیں کہتے، جس کا کپڑا دھونا پیشہ ہو اسے دھوبی کہتے ہیں۔ میں نے کہا ایک حدیث یاد ہو، اہل حدیث نہیں کہتے، حدیث کا ماہر ہو تو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ایسے آگے نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی گانٹھ لیتے تھے کہ نہیں؟ بولو نا، کوئی حضور کو موچی کہہ دینا، میں کہوں گا تو کافر ہے، تو نے حضور کی توہین کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا سی لیتے تھے کہ نہیں؟ کیونکہ نا درزی ہو تو میں نے کہا تو بے ایمان ہے، تو نے حضور کی توہین کی ہے۔ پتہ چلا اپنے کپڑے ایک ٹانکا لگانے کا نام درزی نہیں ہوتا، پیشہ ہو تو پھر درزی ہوتا ہے۔ اہل حدیث وہ نہیں جس کو ایک حدیث آ جائے، اہل حدیث وہ جو حدیث کا ماہر ہو۔ میں نے اس لیے کہا حدیث کا ماہر ہو اہل حدیث کے لوائے سچا ہے، حدیث کا ماہر نہ ہو اہل حدیث کے لوائے تو جھوٹا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کوڑے نے یہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں، اس کے خلاف کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، میں بیٹھوں آپ کو جواب دے دوں گا۔ میرے جانے کے بعد نہیں کرنا اسی ایک اور چٹ لکھنی سی، میں تو پھر کھلا موقع دیتا ہے اس طرح اپنا شوق پورا کر لو۔ نہیں اسی نہ شرم کیتا ہے یا کی مہمان دے سی، میں کہ جان تو بعد پھر بے حیا نہ بننا۔ دیکھو میں نے آپ کی ساری چٹوں کا جواب دیا نا، کوئی چٹ چھپائی تو نہیں ہے نا، اور ہنس ہنس کے دیا ہے، کھل کر دیا ہے۔ ہم آپ کے وکیل ہیں، آپ کے خطیب نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔